بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اگلا مہینہ حج والا مہینہ، یہ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا. اگلے مہینے کا نام ہے ذو الحجہ یا ذی الحجہ، اس کا ترجمہ ہے حج والا. تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ حاضری کی سعادت پا چکے ہیں وہ تو وہاں موجود رہیں گے. ہم لوگوں کے لیے بھی وہاں کی کچھ یادگاریں ہیں، جیسے قربانی میں ہم بھی ان کے شریک ہیں. جن ایام میں وہ قربانی کریں گے ان ایام میں ہم بھی قربانی کریں گے. قربانی کیا ہے اس کو بہت ابتدا سے یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں بھی بڑے پاکیزہ اور جو نامور قابل ذکر کردار ہوتے ہیں ان کو رول ماڈل مانا جاتا ہے اور ان کی نقل کی جاتی ہے. بسا اوقات وہ نقل بے عقلی کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی پرسوں 2 اکتوبر کو بہت سے بڑے بڑے نیتاؤں کو آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا چرکا کاٹتے ہوئے. حالانکہ نہ اس کی اب ضرورت ہے نہ وہ کنسیپٹ موجود ہے، لیکن بس ایک شخص ہے کہ جسے لوگوں نے بڑا مان لیا ہے اور اس کی نقل اتار رہے ہیں. حالانکہ اچھائیوں میں نقل اتارنا یہ بڑی اچھی بات ہے. مثال کے طور پر آج کی اس سائنٹیفک دنیا کے اندر آپ سمجھیے تو اس شخص کی بڑی ویلیو ہوتی ہے جو رول ماڈل ہو نئی جنریشن کے لیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باپ ہونا ایک بڑا آرٹ ہے، باپ ہونا ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الولد صنو لابیہ، کہ بیٹا باپ کی جسٹ زیروکس کاپی ہوا کرتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے. اس لیے باپ ہونا ایک بڑا آرٹ اور بڑی ذمہ داری ہے کہ کیا کرنا ہے. بچہ اس کی نقل کرے گا. آپ اس کے سامنے مسالہ کھاؤ گے اس کو آپ روک نہیں سکتے ہو. آپ ڈرنک کرتے ہو اس بچے کو نہیں روک پاؤ گے. آپ سٹا لگاتے ہو اس بچے کو نہیں روک سکتے. آپ نماز کے عادی نہیں ہو، نماز کے تارک ہو، آپ اس کو نماز پڑھوا نہیں سکتے ہو. یعنی باپ ہونے کا جو ایک حق تھا، باپ ہونے کا جو ایک اقتدار تھا، باپ ہونے کا جو ایک پاور تھا وہ آپ نے گنوا دیا. جو پلس پوائنٹ تھا وہ گنوا دیا آپ نے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ رول ماڈل ہونا چاہیے. والد کو اپنی اولاد کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. یعنی ایسا کردار اس کا ہو، ایسا آچرن اس کا ہو، ایسا کیریکٹر اس کا ہو کہ جسے اولاد اپنائے تو کامیاب کہلائے. کوئی ڈکیت نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ڈکیت بنے، آپ سمجھ رہے ہیں. اور ہر کامیاب شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے. تو اسی طرح سے یہ ایک سسٹم ہے، باقاعدہ یہ ایک سسٹم ہے. ہمارا بھی معاملہ ہے کہ کہیں کوئی بہت اچھا سا منظر دیکھتے ہیں، کوئی بڑا اچھا نظارہ لگتا ہے تو ہم اس کو قید کر لیتے ہیں، کیمرے میں قید کر لیتے ہیں. بس اوقات کوئی بہت اچھا سا شعر دیکھا تو اس کو دماغ کے صفحے پہ لکھ لیا. کوئی بہت اچھا ڈائلاگ سنا تو اس کو بھی محفوظ کر لیا. کوئی بڑا اچھا سا سینٹینس سنا تو اس کو بھی محفوظ کر لیا. یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک سسٹم ہے. اسی سسٹم کے تحت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو، بہت سو کو جن کو رسول بنایا انہیں شریعت بھی عطا کی. نبی اور رسول یہ تھوڑے سے فرق کی شخصیات ہیں، یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ الگ الگ منصب ہے. نبی وہ کہلاتا ہے کہ جو بغیر شریعت کے پچھلے نبی کی شریعت اور کتاب کے اوپر عمل کی دعوت دیتا. رسول وہ کہلاتا ہے کہ جو ساتھ میں نئی شریعت بھی لے کر کے آتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے. اس کی تعداد مختصر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے جتنے قوانین بنائے ہیں ان قوانین میں سے چھانٹ لیے، ان قوانین میں سے اچھے قوانین کو چھانٹا. جو کم محنت والے اور زیادہ اجر والے اعمال ہیں ان کو انکلوڈ کر لیا، کیلکولیٹ کیا ان کو. اور اس کے علاوہ یہ دیکھا کہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب میسر آتا ہے اور جلدی میسر آتا ہے. یعنی جو شارٹ وے تھا وہ سارا کا سارا اس پوری شریعت میں شامل کر دیا. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا کی گئی ہے یہ پچھلی تمام شریعتوں کی چیدہ اور اس کا خلاصہ ہے.
اور اس کی دلیل اگر چاہتے ہو تو سورہ شورى کے ابتدا میں ہی ہے. سورہ شورى کے ابتدا میں پارہ نمبر 25 میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ ہم نے وہ چیزیں تمہارے لیے شریعت میں شامل کر دی ہیں کہ جن کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کی ہم نے بطور خاص وصیت کی تھی وہ بھی تمہاری شریعت میں شامل کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خاص خاص چیزیں عطا کی تھی وہ ہم نے آپ کی شریعت میں شامل کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کا خلاصہ اور نچوڑ، جس طرح سے یہ امت هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پارہ نمبر 17 کا بالکل آخری آیت، هو اجتباکم، کہ اس نے تم کو چنا ہے. جس طرح پورے ڈھیر میں سے، سیب کے پورے ڈھیر میں سے، پورے ڈھیلے میں سے آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ اچھے اچھے سیب نکالیے، تو آپ اس میں سے بڑے خوبصورت جب سیب نکال کے الگ رکھیں گے تو ان کا لک الگ ہوگا، اس پورے ڈھیر سے اس کا لک الگ ہوگا. ایسے ہی پوری انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نگاہ ڈالی اور اس میں سے چیدہ شخصیات کو نکال کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت تشکیل دی. یہ مطلب ہے هو اجتباکم. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار چھانٹے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو معاملہ ہے کہ جب کسی کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے جس شخص کے اوپر آزمائشیں زیادہ ہوں لوگ سوچتے ہیں گنہگار ہے. آج کی تھنک یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار پڑ رہی. نہیں، یہ اللہ کا مقرب ہے. اگر تمہارا وہ اصول صحیح مان لیا جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب سے زیادہ مشکل میں تو انبیاء رہتے ہیں. اشد بلاء الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس سے کم اس پہ آتی ہیں، جو اس کے قریب ہوتا ہے اس کے، یعنی دور ہونے کا ڈسٹینس بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبتیں کم کر دی جاتی ہیں. پوائنٹ نہیں، آپ سمجھیے اس کو کیا مسئلہ ہے. تو جس شخص کے اوپر مصیبتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو آزما رہے ہوں، آپ یاد رکھنا کہ یہ آپ سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ میں پرفیکٹ آئیڈیل ہے. یہ ماننا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود اپنے آپ میں ایک سمپورن، ایک مکمل اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے اور ایک پرفیکٹ آئیڈیالوجی. لیکن آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ان کا جو دستور ہے اور ان کی شریعت کا جو خلاصہ ہے، اس کی پیروی کرنے کا ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کی 10 آیات یوں ہی زبانی پڑھ سکتا ہوں جس میں یہ فرمایا گیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کی. وجہ یہ شریعت کا فیکٹر نہیں ہے، یہ شریعت والا میٹر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. دیکھیں یہ ایکسٹرا ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ پارٹ ٹائم ڈیوٹی ہے، یہ باقاعدہ آفیشیل ڈیوٹی نہیں ہے. وہ تو جو شریعت دے دی گئی اس پہ تو عمل کرنا ہی کرنا، لیکن انبیاء کو الگ سے جانچا جاتا ہے قریب کرنے کے لیے. جس کو زیادہ آزمایا جائے گا وہ اتنے قریب ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائے گئے، تو آپ کا مقام آپ جانتے ہو، ایک سردار کا مقام ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ ساری انسانیت کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن، ولا فخر، اور میں اس کا فخر نہیں کرتا. یہ حضور کے خود اپنے الفاظ ہیں. تو جس کو جتنا آزمایا جائے وہ اتنا ہی روشن ہو جاتا ہے، اس کا کردار اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا دستور یہی. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اتنا زیادہ پڑھایا گیا ہے، پڑھا کر کے بیان کیا ہے، اور ان کی سیرت کو قرآن کریم نے جس توصیف اور جس منقبت کے ساتھ بیان کیا ہے، دوسرے انبیاء کو اس منقبت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کیجیے، آپ ان کی پیروی کیجیے. ایک جگہ فرما دیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اس سے ملتی جلتی ہے جس کو ہم نے تمہیں حکم دیا. اور نمبر 17 کے آخر میں اس کے علاوہ بارہا یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ اپنی امت کے سامنے ابراہیم کا تذکرہ کرنا مت بھولنا. مثلا پارہ نمبر 1 اخیر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس آزمائش میں ابراہیم کھڑا اترا، پورا کر دیا اس نے ان تمام آزمائشوں کو، وہ سارے امتحانات عبور کر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں
میں تمہیں انسانیت کا پیشوا، مقتدا اور امام بنا دیتا ہوں، تم گائیڈ لائن کہلاؤ گے۔ اب بتاؤ اس سے بڑا گائیڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی ذرا سا گلی کوچے کا چناؤ جیت لیتا ہے تو آگے آگے چلتا ہے، آدمی ذرا سا پیسہ حاصل کر لیتا ہے آگے آگے چلتا ہے، کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے آگے آگے چلتا ہے، بیٹا IAS ہو گیا تو وہ آگے آگے، اس کا باپ ٹڑا ٹڑا چلنے لگا۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی اور قیادت کا کیا کہنا، ہمارا ایک بیٹا IAS ہو گیا تو ہمارے اپنے بھاؤ نہیں ڈھونڈنے ملتے ہیں، ہمارا اپنا مقام تلاش کیے لوگوں کو نہیں ملتا ہے، دروازے سے لوٹا دیتے کہہ دینا ہے نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ بتائیے جس کی اولاد میں 70 سے 80 ہزار انبیاء پیدا ہوئے ہوں اس کے مقام کا عالم کیا ہو؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسلسل جتنے بھی انبیاء ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو یہ پیشوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت اور اس مشقت کے طفیل میں، اس سے لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مجاہدات کرتا ہے، بہت زیادہ قربانیاں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی اولاد سے خیر کو جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی شخص کی محنت کو سرٹیفائی کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اس کو جانچنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم کے ان واقعات کو ضرور ذکر کر دینا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اس وقت کو بھی یاد کیجئے، اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بیٹا ہو کر کے باپ کو اس طرح سے ٹوک دیا۔ اس کے علاوہ آگے تعریف کی جب پارہ نمبر 14 میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تو ایک امت ہے۔ آگے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، فرمایا کہ ابراہیم کے واقعات کی تلاوت ضرور کر دینا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرنا مت بھولنا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انبیاء کا جب تذکرہ کیا تو فرمایا اسی جماعت میں، اسی سلسلۃ الذھب کی ایک واضح شخصیت، قابل ذکر شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 میں تو انتہا کر دی، فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ تو باقاعدہ ایک رول ماڈل بنا کر کے پرووائڈ کیا قرآن کریم نے اس شخصیت کو، اس شخصیت کو پوری طرح سے قرآن کریم نے رول ماڈل بنا کر کے پرووائڈ کیا، صرف ہمارے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی طاقتور شخصیت اور کتنا طاقتور اور روشن کردار ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ اس کردار کو جو بلندیاں عطا کی ہیں وہ ان کے ایک عمل نے عطا کی، ان کے اس کردار کو جو روشنی عطا کی ہے، ان کے اس کردار کو جو قیمت عطا کی ہے، ان کے اس کردار کو جو رفعت اور بالادستی عطا کی ہے، وہ ان کا ایک عمل ہے، اب بڑھاپے میں پیدا ہونے والے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش۔ یہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا نادر نمونہ ہے، ایک ایسا بے نظیر عمل ہے کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں کم از کم نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ہیرے کو اٹھا کر کے یہاں ٹانک دینا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پیار کرتے ہیں اس امت کے افراد سے۔ دیکھیے وہاں ایک عمل ہے، ایسا عمل جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنا دیا، ان کی اولاد کو نبوت کے تاج پہ تاج پہنا دیا۔ ان کے اس عمل کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے بعد اس کو سنشودھت کیا، یعنی اس میں ترمیم کی اور اس کے بعد اس امت کے حوالے کر دیا۔ بہت بڑا فیکٹر ہے سمجھنے کے لیے خاص طور سے مالدار کان کھول کر کے سنیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا معیار اور اتنا بڑا مقام کہ جن کی تعریف میں صفحات کے صفحات قرآن کریم نے رنگ دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے کلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درجے تعریف اور ستائش، یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے۔ اور جس عمل نے ان کو یہ بلندی عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو وہاں سے ہٹا کر، اس مشقت اور مجاہدے کا رنگ ہٹا کر، اور اس مشقت اور تکلیف اور ایذا کو اور اس قرب کو ہٹا کر ہلکا کیا، اور اس کے بعد پھر ہماری جھولی میں ڈال دی۔ یعنی جس ہیرے کی قیمت انمول تھی کہ انسانیت اس کی قیمت نہیں دے سکتی، اس کو بہت زیادہ سستا کر کے، بلکہ سرکاری داموں پر سبسڈی لگا کر کے اور ہمارے حوالے کر دیا۔
کی تاریخ میں آپ سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ ہمارے یہاں یہ ایک بار لکھا ہوا آرڈر ترمیم نہیں کیا جاتا، ہمارے یہاں آرڈر نہیں بدلا کرتے، کہہ دیا وہ کہہ دیا، ڈن ہے ڈن۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو کچھ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ مثال کے طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی۔ اس کے بعد آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پڑھ پائیں گے لوگ، دیکھیں نا سچ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، 5 رکھی گئی ہیں تو دیکھیے آپ یہی مسجد ہے، یہی مسجد ہے، اثر میں دیکھیے گا اگلی صف بھوکی رہ جائے گی، اس میں اس کو پر کرنے والے نہیں ملیں گے۔ آپ بتائیے، وہ بلیم بالکل صحیح تھا، وہ اندازہ بالکل صحیح تھا۔ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، وہ بھی 2 ٹھونگے مار کے نکل لیتے فوراً۔ آپ اندازہ، وہ بھی شرما حضوری میں، سماج کے دباؤ میں، بیوی اور بچے کیا کہیں گے کہ جمعے کے دن بھی گھر میں پڑے رہتے ہیں، اس چکر میں آ جاتا ہے مردوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 50 وقت کی نمازیں تھیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار جا کر کے اور صرف 5 وقت کی نمازیں ہمارے ذمہ رہ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ارشاد ما یبدل القول لدی، ہمارے یہاں سے 50 ایشو ہوئی تھی، اس لیے ان کا اتنا ہی ثواب یہاں سے جاری ہوگا، اتنا ہی ثواب جاری ہوگا۔ تمہارے عمل میں ہم نے اپنے فضل سے سنشودھن اور ترمیم کر دی ہے، ہم نے تمہارا ٹارگیٹ ہلکا کر دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اجر ہم اتنا ہی یہاں سے ایشو کریں۔ یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی پر، وہ قربانی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ہسٹری میں ایک تاجدار کی حیثیت اور ایک قابل ذکر مقام عطا کیا ہے، وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کی کوشش ہے۔ اس پر ظاہر سی بات ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہو، اکلوتا بیٹا، وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہے۔ روایات بہت نیچے لے آئیں گے تو 93 سال، 99 سال، 115 سال، یہ تورات کی روایتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت یہ عمر تھی، اور قرآن نے بھی نقل کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کیا ہے، اس بات پہ جب شکر ادا کیا ہے تو فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے کبر سنی میں یعنی بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، خود بڑھاپے کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، فرشتے جب آئے تھے جبریل اور میکائیل، یہ سارے کے سارے لوگ آئے تھے نوجوانوں کی شکل میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو اسماعیل اور اسماعیل کے بعد میں اسحاق کی بشارت دیں۔ تو وہ پردے میں کھڑی سن رہی تھی، پردہ ہٹا کر کے باہر آ گئی اور کہنے لگی یا ویلتا الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کہ ہائے اللہ، کیا میں بچہ جنوں گی، میں تو بڑھیا ہو گئی اور یہ میرے شوہر بوڑھے۔ عجوز کہتے کھوسٹ بڑھیا کو، پیر فرتوت۔ تو کہنے لگی انا عجوز وہذا بالی شیخا، پارہ نمبر 12 کی آیت ہے، اسے میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ ہود کی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں جو بچہ عطا کیا، پھر وہ کسی سہارے کے قابل ہوا، اس کے بارے میں حکم ہو رہا کہ جا کر کے ذبح کرنا، ذبح کرنے لگے، ذبح کی پوری کوشش کی، یہی دیکھا تھا، یہی حکم ملا تھا کہ جا کے ذبح کی کوشش کیجیے۔ ذبح کر دینا تو آسان تھا کہ ذبح کرنے کے بعد بے ہوش ہو کے گر جاتے، یا تو چلے جاتے یا پھر علاج ہو جاتا تو بھول جاتے، لیکن نہیں، رگڑتے رہنا، پھر نہ کٹنا، پھر کوشش کرنا، ایک بڑا میٹر۔ تو بہرحال وہ اتنا بڑا عمل جس کی پوری انسانیت میں کوئی تاریخ نہیں ملتی، نہ آج حوصلہ کر کے کوئی بڑے سے بڑا سفاک باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجیے، ایسا کام کیا، لیکن اتنا بڑا عمل، کوئی بھی ایسا بڑا عمل نہیں ہے جو اس امت سے کروانا دیا گیا۔ اب پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ سے زیادہ تھی، معلوم 1000 سال ہیں، اور 1000 کے ہزاروں سال انہوں نے کبھی تلوار نہیں رکھی، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، ظاہر سی بات ہے ان کا آج رہتا ہے جسے اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس امت کو اس کی برابری کروانا ہے، 60 سال عمریں ہیں، 60 بہت زیادہ 70، اس سے اوپر جاؤ گے بونس، آپ سمجھ رہے؟ تو 60-70 سال عمریں ہیں اور برابری کروانا 1000 سال والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہرہ چل دیا، فرمایا کہ ہم نے ایک رات رکھ دی ہے رمضان میں، جو شخص اس رات کو جاگ کر کے گزار دے گا 1000 مہینے کے برابر اس کو اجر دے دے گا۔ آپ بتاؤ 10-20 راتیں ایسی پھنس گئی، چلے گئے آپ 1600-2000 سال کی عمر کو کور کر لیا آپ نے ان چند راتوں کے ذریعے سے 2000 سال کی عمر والوں کا پورے کا پورا سارا کا سارا وہ کور کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم اور نظام ہے اس امت کو نوازنے کا۔ ایسے ہی دیکھا یہ کہ یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ جس کی نظیر نہیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے جو ابراہیم کے سایہ نشان تھا، کسی کے بس کا نہیں تھا۔ اب اس عمل کو کس طرح سے یہاں ٹانکنا تھا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے حبیب کی امت ہے، میرے حبیب کا مسئلہ ہے، اور ان کا میٹر یہ ہے کہ یہ ہر حال میں سر فہرست رہنا ہے، ان کو ٹاپ آف دا لسٹ، انہیں فرسٹ آنا، تمام پوزیشن
چاہے وہ میدان محشر کا میٹر ہو، چاہے وہ جنت میں داخلے کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ مغفرت اور بخشش کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ سفارش کا کیس ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس امت کو سر فہرست رہنا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں جب ہم نیچے آ جائیں گے تو دوسری امتیں اوپر چلی جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس وقت تک جنت میں سب کا داخلہ حرام ہے جب تک یہ امت داخل نہ ہو، اور تمام شخصیات کا، تمام انبیاء کا داخلہ ممنوع ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ داخل ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو وہاں سے اٹھا کر دیا، ورنہ اگر نقل کروانا تھی، ظاہر سی بات ہے اگر رول ماڈل قرار دے کر کے اسی جیسا عمل کروانا تھا، اس کو ہی جسٹ فالو کروانا تھا، تو ہمیں اپنا بیٹا دینا تھا، ہمارے اپنے بیٹے کی قربانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قلوب کے اس اضطراب کو باقی رکھا، اس اضطراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر انداز فرما دیا اور ہمیں اس تکلیف سے بچا لیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں قاعدے اور ضابطے اور اجر نہیں بدلا کرتے، تم اگر ایک جانور بھی ذبح کر دو گے تو ہم اس کے اوپر اجر عطا کرتے ہیں، لیکن تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنی نیت ابراہیم جیسی رکھنا، اپنی نیت گوشت کھانے کی یا تماشا کرنے کی نہ ہو کہ محلے میں سب سے طاقتور بکرا ہمارا تھا، محلے میں سب سے طاقتور بھینس ہماری تھی۔ اگر اس طرح کی کوئی نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے چلا جائے گا، سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ نیت کو کس طرح سے رگڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک بار کوشش کی تھی اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہ میں نے تو کوشش کر لی، چھری چلتی نہیں، آپ کا حکم نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، چھری کو تیز کیا۔ بیٹے نے مشورہ دیا کہ ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور آنکھیں اگر مجھ سے ٹکرا رہی ہے تو پٹی باندھ لیجئے آنکھ میں، مجھے کروٹ سے لٹا دیجئے، اس کے بعد کوشش کیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت میں کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کس طرح سے کلیئر کیا، صاف کیا، یہی دکھانے کے لیے کہ تمہاری نیت بھی بالکل صاف ستھری ہونا چاہیے۔ اگر اس صاف ستھری نیت کے ساتھ 5,000 10,000 روپے کا بکرا اگر ذبح کرو اور 2,000 روپے کا اگر بھینس میں حصہ لوگے، تب بھی اسماعیل جیسا، اسماعیل کو ذبح کرنے جیسا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور اس پہ آپ کیا شک کر سکتے ہو، وہ سپریم اتھارٹی ہے کوئی جو سوال اٹھا دے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ بھی کرے کسی میں دم نہیں ہے سوال کرنے، کسی میں دم نہیں، وہ شخصیت کا تعارف ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جس کو جیسے چاہے نواز دے، جیسے چاہے نواز دے۔ پشتوں سے کاریگری کرتا چلا آ رہا ہے، کاریگری کر رہا ہے، سمرتا چلا جا رہا ہے، ایک نے اڈا ٹانکا، اس کے بعد میں فوراً اس کو ایکسپورٹ کوالٹی تک مل گئی اور اس کے بعد وہ ایکسپورٹر ہو گیا۔ یہ کس کے پاس ہے یہ سارے اختیارات؟ اللہ کے پاس۔ تو وہ کس کو کیا کر دے، کس کو کیا نواز دے، سوال نہیں کر سکتا کوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے وہ عمل اٹھایا، اس امت کو وی آئی پی مان کر کے اور اس امت کو تھوڑا سا اس عمل میں ترمیم کر کے اور عطا کر دیا۔ فرمایا کہ اجر مصری دے دیں گے۔ عمل پسند تھا اور اس امت کو عطا کرنا تھا، اس کے علاوہ اس کی اتنی ہمت نہیں اپنی اولاد کو قربان کرے جو مردود 10 منٹ دے کر کے نماز پڑھنے اللہ کی بارگاہ میں نہ آ سکتے ہو، ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں؟ ارے کم از کم اپلائی تو کرنا چاہیے تھا، کم از کم یہ پوسٹ کر کے دکھاؤ کہ اللہ آپ نے جانور ذبح کرنے کو کہا، اگر بیٹے کو ذبح کرنے کا بھی حکم ہوتا تو ہم کہیں نہ کہیں کوشش ضرور کرتے، لیکن جانور پورے نہیں ذبح ہو رہے، پوری قربانیاں نہیں ہو رہی، چند بھائی مل کر کے ایک بکرا خرید لاتے اور اس کو ذبح کر لیتے، نہ قربانی کی جڑ، خالی گوشت کھانے کی نیت اور محلے والوں کو دکھانے کے لیے، محلے والوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے، نہیں چلے گا۔ تو آپ سمجھیے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، کہاں سے اٹھایا گیا ہے اور کس طرح اس کو آسان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ کیا یہ بدتمیزی نہیں؟ کیا یہ مکاری اور عیاری نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف معصیت اور بغاوت کا اعلان نہیں؟ یہ اعلان جنگ نہیں اللہ کے خلاف؟ اگر ایسا ہے تیار رہنا، کوئی بھی شخص ایسا نہ بچے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو پھر قربانی نہ ہو۔ بیٹے کو قربان کرنے کا اجر لینے کے لیے تو ہم اپنا سب کچھ گنوا دیں تب بھی کم ہے، کتنا اجر ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب ایک کھجور قربان کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یربی الصدقات، صدقات کی تربیت کرتے ہیں، اس کو احد پہاڑ کے برابر دے دیں، احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے اس کے اجر کو، تو آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹے کو قربان کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گے، آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سیدھا اپلائی کیجیے اپنے آپ کو اور اس عمل کو انجام دیجیے، اور جس چیز کو واجب کر دیا شریعت نے اسے انجام دیجیے۔ گارنٹی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ میرے ذمہ خرچ ہے، جو تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم اللہ کو قرض حسنہ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اس طرح بھیج رہے ہو وہ سب ہمارے یہاں سارا کا سارا ڈپازٹ ہو رہا ہے، وہ ہم سب تم کو پے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد سورہ مزمل کے آخر کی آیات کہ میرے ذمہ قرض ہے، قرض آپ جانتے ہو اس کو تو پے کرنا ہی ہوتا ہے، ادا کرنا ہی ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے میرے ذمہ قرض ہے، بتاؤ اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ جس کو جو دیوالیہ ہو گیا جس کے پاس پیسہ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی چابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، جس کو چاہے جتنا نواز دے. تو اس لیے آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض مان رہے ہیں، تب تو پھر کیوں نہیں پیر بڑھا دیتے ترنت کیوں نہیں پیر بڑھا دیتے؟ کیوں سوچتے ہو ایک کرا لیں گے، دو کرا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ایک بکرا لے آئیں گے، فلانا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا؟ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. 3-5 نہیں، عبادت کو عبادت کے انداز میں کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.